أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، ومما اور اس سے جو رزقناہم ہم نے انہیں دیا ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. جو لوگ غیب پر ایمان لاتے، نماز قائم کرتے اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 میں نے تلاوت کی ہے. قرآن مجید کے تعارف کے بعد اس کے پیغام کا بیان ہوا اور اس سے ہدایت پانے والوں کے آگے 6 جامع اور مرکزی اوصاف کا تذکرہ بیان ہوگا. آج کے اس مختصر سے درس میں مختصر سی تفسیر جو ہے الذین یؤمنون بالغیب تک بیان کروں گا. الذین یؤمنون بالغیب جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر. ایمان کا اولین تقاضا یہ ہے کہ انسان اندیکھی غیب پر بغیر دیکھی حقیقتوں کا اقرار کرے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، اس کے حکم کے مطابق ہر بات کو ماننا شرط اول ہے. یہی انسانیت کا شرف اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری ہے. ان حقیقتوں پر اندیکھے ایمان لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی میں یہ استعداد اور طاقت نہیں کہ وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت کر سکے، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت، اس کی آنکھوں میں اتنی طاقت اور اتنی ہمت ہے کہ ملائکہ، فرشتوں یا قبر کے عذاب کو دیکھ سکے. اتنی ہمت نہیں ہے. انسان تو ان آنکھوں کے ساتھ جنت کے حسن و جمال کی جھلک بھی برداشت نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں ملاحظہ فرمایا، اصلی حالت میں جب ملاحظہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر تھر تھرانے لگا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ میں شدید خطرہ محسوس کرتے ہوئے گھر آ کر شدید گرمی کے موسم کے باوجود کمبل لے کر لیٹ گئے اور کچھ سکون کے بعد اپنی زوجہ مکرمہ سے اظہار فرمایا کہ میں اپنے بارے میں شدید اندیشہ محسوس کر رہا ہوں. تو ملائکہ کو بھی دیکھنے کی ان آنکھوں میں اتنی طاقت اور اتنی ہمت نہیں ہے. قبر کے عذاب کے بارے میں فرمایا اگر انسان اور جن قبر کا عذاب سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. جنت کے حسن و جمال کی بھی جھلک برداشت نہیں کر سکتے. جنت کی حور کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ آسمان سے نیچے جھانکے تو ہر چیز کو منور کر دے، ہر چیز اس سے منور ہو جائے.
گویا انسان اپنی ہمت سے بڑھ کر نہ حسن و جمال دیکھ سکتا ہے، نہ ہیبتناک مناظر برداشت کر سکتا ہے۔ اس بنا پر غیب پر ایمان لانا ایمان کی اولین شرط ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اولین شرط ہے غیب پر ایمان لانا، یہ ایمان کی سب سے پہلی شرط ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ اور غلام ہے۔ غلام کا کام اپنے آقا کا حکم ماننا ہے، ہر حکم کی حقیقت جاننا نہیں ہوتا۔ تو آج کے اس مختصر سے درس میں نے آپ کے سامنے الذین یؤمنون بالغیب کا بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اس کا بیان ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔